9 मई हमला हो जाए, 26 नवंबर का हमला हो जाए, IMF प्रोग्राम पे इन्होंने हमला किया, आपके मिसाइल प्रोग्राम पे हमला किया, पाक फौज के शहदा पे हमला किया और उसके अलावा पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया, इंडियन नवाज बातें करके, इजराइल नवाज बातें करके स्टिल उस शख्स से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। आपने अगर ISPR की प्रेस रिलीज को जरा गौर से पढ़ा हो तो बड़ी क्लियर बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि इंसाफ की मुकम्मल फराहमी की जाएगी। इंसाफ की मुकम्मल फराहमी जो है वो तब होगी जब इसका मास्टर माइंड जो है ना उसको कानून के कटहरे में लाया जाए। ये 3 बार सिविल नाफरमानी की धमकी दे चुका है। गिट्टे गोटे एक साइड पे खामोशी से पकड़वा रहा है, इससे कर लो मुज़ाकरात, खुदा का वास्ता इससे कर लो, तानो अल्लाह नबी दा वास्ता इससे कर लो मुज़ाकरात, मेरी सुन लो। ये एक तरफ ये मरासियों वाले तरले मिनते भी जा रही हैं और दूसरी साइड के ऊपर जो है वलीमा बीबी बाहर आके कह रही हैं, तीसरी बार आके उन्होंने कहा कि जी सिविल नाफरमानी कर दो, इतवार को से रेमिटेंसेस बंद कर दो। इमरान खान अगर भूख हड़ताल का ऐलान कर दे ना जेल के अंदर, जो भी बाहर लोग हमारे भाई हैं जो मेहनत कश हैं, जो पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को भेजते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं भेजते, वो अपने बीवी बच्चों को भेजते हैं। ये चाहते हैं कि वो पैसे ना भेजें और वो वहां पर बीवी बच्चे जो हैं वो बेचारे भूखे मरे। ਇਹਨੂੰ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ करे, खुफिया चीज़ां भी प्रोवाइड हो रही हैं, तो इन्हों सजा नहीं मिलेगी। हालांकि मास्टरमाइंड तो ये भी है ना, फैज़ हमीद अकेला तो नहीं है। नहीं, मास्टरमाइंड यही है। ये शख्स शेख रशीद को सीना लाके फिरता रहे, ये शख्स परवेज लाई को वजीर बनाया, ये शख्स महमूद अचकज़ई के तरले डाले, ये शख्स मौलाना फजल मान को डीजल कहता था और उसके तरले डाले। अब ये शख्स कहता था कुछ हो जाए मैं नहीं मुज़ाकरात करूंगा। उन्होंने मुज़ाकरात क्यों कर रहे भाई? ये बेपैंदे का लोटा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, और आप उन्हें PTV पे यानी कि सरकारी TV पे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते तो शुरू करते हैं। सवाल ये है कि 25 मुल्ज़िमान को सज़ा हो गई, 85 नामज़द हैं। अब आपको क्या लगता है, रजी दादा कल हमारे यहाँ पे मौजूद थे, उनका कहना था कि उनकी इतला के मुताबिक 5 जो है उन्होंने फट्टे चढ़नगे। आपकी इतलात क्या कहती हैं कि क्या होने वाला है, और क्या जो न्याजी साहब हैं वो इसी वजह से उनकी कांपे टांग रही हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुल्जिम नहीं है, मुजरम है। जब अच्छा। उनको सजा हो गई तो मुजरम हो गए। अगली बात यह है कि ये टोटल 105 थे, 105 में से 20 वो लोग जिनकी सजाएं कम थी, उनके लिए रहम की अपील की गई सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये माफ़ करनी होती है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर ज़रा इसको अर्ली देख लें। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उन्हें रिक्वेस्ट करें कि ये अर्ली देख कर उनको माफ़ कर दें ताकि वो अपनी ईद अपने घर मना सकें। ये एतजाज़ एहसन साहब ने बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की थी, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उस पिटिशनर के वकील हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स को चैलेंज कर रखा है। अच्छा। तो वहां पर फिर ये हुआ कि 105 में से 20 जो हैं वो उन्होंने कहा जी कि छोड़ दिए। छोटी उन्होंने अपने घरां च की जाके। अच्छा, ठीक है, और उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बहुत सारे चैनल्स ने चलाए। ये बता मैं सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि लोगों की यादाश्त जरा कमजोर है। खबरां दा रश बड़ा पिया ना सारे पासे, तो हल्की हल्की नाल माजी दी ठेक देंदे रहना चाहिए ताकि याद रहे। ठीक है, अच्छा अब एक काम हो, और वो फैसला तस्लीम हो गया ना सुप्रीम कोर्ट में। दूसरे मुखालिफ ने भी कहा जी बड़ा जबरदस्त हो गया सर, ये तो तस्लीम हो गया। अगर वो फैसला मिलिट्री कोर्ट्स का तस्लीम हो गया तो बाकी 85 का भी तस्लीम होना चाहिए, वो जो भी होगा। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि वो 105 में से 20 कम सजाओं वाले चले गए, 25 को अब सजा अनाउंस हो गई, बाकी रह गए 60। तो ये जो 60 है ये भी मुजरम ही है, फैसला हो चुका हुआ है। अच्छा, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। तो क्या इन 60 मुजरिमान में न्याजी साहब, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, खदीजा शाह, मुराद सईद, हमाद अजहर, क्या ये नाम मौजूद हैं? नहीं, ये नाम मौजूद नहीं। और क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, देखिए मेरी बात है, जिनको आप ट्रायल करते हैं ना, वो ऐसे नहीं होता कि तुहानू पता ही ना लगे तुहाडा ट्रायल हो जाए। बाकायदा अदालत होती है, आपके पास वकील करने का राइट होता है, आप वहां पर खुद को डिफेंड करते हैं। हाँ,
پروسیس جو ہے وہ بڑا سپیڈی ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اج میرے وکیل دی جڑی نا ماسی دا 40واں سی تے او بھاجی نہیں آیا تے سانوں تاریخ دے دیو. اتنے اس طرح نہیں ہوتا. وہاں پہ کہتے ہیں جناب یہ ٹائم ہے 8:05 کا مطلب 8:05. تو وہ پھر 2:30 فٹ ہے نا کام نبڑ جاتا ہے. ہماری جو سویلینس کی عدالتیں ہیں وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے جو حالات جا رہے ہیں وہ تو بتانے تو ماشاءاللہ 6 سال بھی ایک چھوٹا سا کیس چل سکتا ہے. جی چلتا ہے. بلکہ پچھلے دنوں ایک کیس ہوا اور اس کیس میں جو ملزم تھا اس کو عمر قید ہوئی تھی اور اس کی اپیل تب لگی آگے سپریم کورٹ میں جب اس کی سزا پوری ہو گئی. سزا پوری ہو گئی وہ گھر جا چکی ہے. اور اس پر پھر ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ بہت یعنی غلط ہوا. ظاہر ہے وہ بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. لیکن ہماری عدالتوں کی حالت جو ہے سویلینس کی وہ یہ چل رہی جو کہ بہت غلط بات. مگر دوبارہ کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ اس میں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاسمین راشد کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہی ٹرائل کیا جا رہا ہے. محمود الرشید بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہو رہے ہیں. عمران خان بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی ملٹری کورٹ کا ملزم نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اچھا اب یہ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک ایک سٹے ہے اور اجازت دی گئی ہے اس حد تک کہ آپ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ 105 میں سے وہ اناؤنس کر دے تاکہ لوگ اپنی سزا جدی پوری ہوندی وہ گھر چلا جائے گا. دیکھیں 2 سال ہوئی تھی ایک بندے کو, اس کے 18 مہینے لنگے نے. ٹھیک ہے. کی لاجک ہے بٹ صاحب مینوں ایک گل دسو کہ ایک عدالت ہے جب وہ موجود تھی اس نے ایک عدالت نے فیصلہ کیا پھر کہا نہیں یہ عدالت تو ہے ہی نہیں سٹے لگاؤ ٹھیک ہے. اور پھر کچھ ٹائم کے بعد جو عدالت عالیہ وہ کہتی نہیں تو تھوڑی دیر لی کھل انہوں نے دس کہ تو سزا دیتی سی اور وہ سزا دے کے تو پھر بند ہو جائے. یہ کون سا قانون ہے؟ اب سن لے مزے کی بات کیا ہے. مزے کی بات اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جو اجازت دی ہے نا یہ بھی جنہوں نے پٹیشن کی ہے ان کی ریکویسٹ پہ دی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سر جڑے جنہوں نے سزا گھٹ ہوندی انہوں نے کسی پاسے سے لاؤ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نیازی صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں, ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ حسان نیازی وہ قید ہے. تو انہوں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے کہا سپریم کورٹ میں کہ سر جی میرے پتر دی جڑی سزا بنتی ہے سناؤ تو صحیح نا, یہ تو کام لٹکتا جا رہا ہے تو میرا پتر بھی لٹکیا ہے کسی پاسے لگے. ٹھیک ہے. تو پھر عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے. تو اب بھی اس بات کا بنیادی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ سویلینس کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ پرنسپل ابھی باقی ہے. تو پھر یہ جن کو سزا دی گئی یہ کس قانون کے تحت اب سن لیں اب اگر وہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو جن کو سزا ہوئی ہے نا وہ سزا ختم, لیکن پھر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں آ جائیں گے واپس. اچھا پھر وہ سویلینس میں ٹرائل جرم تو انہوں نے کیتا ہے نا, پھڑے تو گئے نے. ویڈیوز موجود آپ نے دیکھا جو جن کو سزا ہوئی ہے ہر ایک کا جرم جو وہ کر رہا ہے اس کے ویڈیو ثبوت ساتھ دی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آج کسی نے سزا نہیں دیتی گئی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کو وہ کیا گیا سزا ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ایک پرابلم بھی چل رہا ہے کہ یہ ابھی اپیل نہیں کر سکتے کسی جگہ کے اوپر کیونکہ سٹے چل رہا ہے. عدالت نے کہا کہ یہ والا ابھی اپیل پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی مین کیس باقی ہے. تو وہ مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں یہ ملٹری کورٹ سے ٹرائل ہی نہیں ہو سکتے سویلین, ان کی سزائیں وہاں سے ختم ہو جائیں گی, کیسز سارے ٹرانسفر ہو جائیں گے ATC کو. اگر وہ کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے ٹرائل تو پھر جناب وہ ان کی سزائیں برقرار رہیں گی, ان کے پاس فورم آ جائیں گے ہائی کورٹ یا جو بھی آگے فورمز ہیں اس پہ اپلائی کر لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ادھر آواز آ گئی کہ ٹرائل ہو سکتا ہے تو پھر تہاڈے دل دی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. بٹ صاحب ایک گل دسو عمران خان دے دور چ ملٹری کورٹس میں کیسز چلے اور 62-63 لوگوں کو شاید کہ سزائیں بھی سنائی گئیں. اچھا اگر یہ جو 9 مئی کے عمران خان کی خاطر نکلے ہوئے جو دہشت گرد یا پھر یہ انتشاری لوگ ہیں اگر ان کو بچایا گیا تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ سزا نہیں جن کو عمران خان کے دور میں ملٹری کورٹس کے تھرو سزائیں دی گئی تھی؟ یہ تو پھر تانا شاہی گجر شاہی ہے کہ جگہ شاہی جس کا دل کرے وہ ملٹری کورٹ اس کے دور میں بنا لو اور جس کا دل نہ کرے کیونکہ آپ انفلوئنسر ہو کیونکہ آپ کا ایک پریشر اچھا آ جاتا ہے تو آپ کے پریشر میں آ کے ملٹری کورٹس بند کر دیں. یہ تو پھر ابا جی کا واڑا ہی بنا ہوا ہے. اچھا میں تہن دساں اصل
پاکستان کا جو کباڑا ہوا ہے نا اب تک، جو حالات میں ہم بیٹھے ہیں، وہ حالات میں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے قانون پر عمل نہیں کیا۔ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہے، میرے لیے کچھ اور ہے۔ آپ امیر ہیں، آپ کے لیے قانون ہو رہا ہے، مثلا وہ جو ختیجہ شاہ ہیں ان کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے، اور وہ میٹنگز میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ختیجہ شاہ کے لیے قانون ہو رہا ہے، اور جو یہ حاشر پکڑا گیا اس کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے۔ 10 سال کی سزا ہو، یہ 6 سال کی جتنی بھی ہوئی، مجھے ایگزیکٹ مجھے ذہن میں نام نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور خواتین جو ماڑی غریب گھر دیاں پھڑی گئی ہیں، انہوں نے کوئی ضمانتہ نہیں لگتی بھی ہیں، وہاں پہ مزے کر رہی ہیں، وہ مزے کر رہی ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے پاکستان کا، سارا مسئلہ ہی رول آف لا کا ہے سر۔ آپ قانون بتا دیں کہ جناب ایک آنکھ والا حکمران ہوگا، میں ایک بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پھر 2 آنکھوں والا حکمران نہیں ہوگا کبھی، ایک کا کھلا ہی ہوئے گا۔ آپ نے جو قانون بنانا نا وہ بنائیں، پھر اسی پہ عمل ہوگا، اس میں زید آئے بکر آئے جڑا بھی ہے انہوں رگڑ دے پڑ کے۔ یہ دنیا کے تمام ملک، امریکہ سے لے کے چین تک آپ چلے جائیں، ترقی صرف انہوں نے کی ہے جنہوں نے اپنے قانون کے اوپر 80% بھی عمل کر لیا۔ ترقی انہوں نے کی جی، ساڈے نال دے لوگاں نے نہیں کی کہ صرف ماڑا رگڑ دیو۔ اب یہ جس حاشر کی آپ بات کریں جس کا ویڈیو ثبوت موجود ہے اور جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، تو اسی کے ساتھ پیرالل ایک ویڈیو ثبوت موجود ہے کہ سنم جاوید اور فلک جاوید جو ہیں وہ لے کے جا رہی ہیں کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف آؤ، وہ لے کے آ رہی ہیں، ان کے پورا جتھا لے کے آ رہی ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، یاسمین راشد وہاں موجود ہیں۔ نہ یاسمین راشد کے اوپر ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا ہے، نہ سنم جاوید، نہ فلک جاوید، ایک بھگوڑی ہوئی بھی ہے، ایک جو ہے وہ KPK میں جا کے مزے لے رہی ہے۔ تو سر یہ ظلم نہیں ہے اس حاشر کے ساتھ یا حاشر جیسوں کے ساتھ؟ یہ بالکل، میں تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ قانون کے اندر جو ہلکا سا سکم ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تگڑے نو بچان لئی نا۔ اللہ فرض کرتے ہیں آپ پر FIR ہو گئی، آپ غریب ہیں، آپ ماڑی ہیں، یا میرتے ہو گئی، میں غریب ہاں ماڑا، SHO نے کہنا کاکا تو گھر نہیں جا سکتا، ایتھی بہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک FIR درج ہوئی تھی ملک ریاض کی بیٹیوں کے خلاف، کسی نے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، اور سارے ٹی وی بیٹھ کے دس رہے سن کہ FIR کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ گرفتاری ہوئے گی، وہ تو پھر آپ نے جا کے تعاون کرنا ہے پولیس سے تفتیش میں۔ تو اس لیے سارے اینکر، سارے تجزیہ نگار، سارے انہوں نے فوری طور تے قانون دیاں اے چھکاں یاد آ جاندیاں تے جے ماڑا اے بارلا اشارہ بھی کٹ لوے تو ان بھائی سپاہی ہلن نہیں دینا۔ تو یہ ہے اصل معاملہ۔ میں تو شروع دن سے یہ بات کہتا ہوں کہ ایک قانون جو بھی بنا ہوا ہے، نویں کسی قانون دی لوڑ کوئی نہیں۔ بٹ صاحب ایک چیز پوچھنا چاہوں گی، 9 مئی حملہ ہو جائے، 26 نومبر کا حملہ ہو جائے، IMF پروگرام پہ انہوں نے حملہ کیا، CPEC پہ حملہ کیا، آپ کے میزائل پروگرام پہ حملہ کیا، پاک سعودی عرب تعلقات پہ حملہ کیا، پاک چین تعلقات پہ حملہ کیا، SIFC پہ حملہ کیا، پاکستان کی جو یورپ سے برآمدات تھی اس پہ حملہ کیا، KPK کے امن پہ حملہ کیا، پاک فوج کے شہداء پہ حملہ کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا، انڈین نواز باتیں کر کے، اسرائیل نواز باتیں کر کے، اسٹل اس شخص سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پھر وہ جو آپ لوگوں نے 25 لوگ اندر ڈالے ہیں، انہوں نے تو صرف توڑ پھوڑ کی تھی، جس نے آپ کا ملک توڑا، جس نے آپ کے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ آپ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے اگر ISPR کی پریس ریلیز کو ذرا غور سے پڑھا ہو جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بڑی کلیئر بات کر دی۔ کیا انہوں نے کہا جی کہ انصاف کی مکمل فراہمی کی جائے گی، اچھا ٹھیک ہے، اور انصاف کی مکمل فراہمی جو ہے وہ تب ہوگی جب اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے نا اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ماسٹر مائنڈ بچے گا کوئی نہیں، اے میں تمہیں دستا ہوں اس گل تے تسی اکھاں بند کر کے جنہاں مرضی شرط لا لو کہ جو 9 مئی ہے نا سر، 9 مئی کے اوپر کوئی مذاکرات نہیں کسی قسم کے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے بنی گالا بھیج دو، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بنی گالا اس نے چلا بھی جانا ہے، پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں سر۔ اینو بنی گالا بھیجو، اتنے خفیہ ملاقاتاں بھی کرے، خفیہ چیزاں بھی پرووائڈ ہو رہی ہیں، خفیہ ہن میں بچیاں کہہ نہیں سکتی وہ بھی پرووائڈ ہو جان، تو اینو سزا نہیں ملے گی۔ حالانکہ ماسٹر مائنڈ تو یہ بھی ہے نا، فیض حمید اکیلا تو نہیں ہے۔ نہیں، ماسٹر مائنڈ یہی ہے، یہی ہے ماسٹر مائنڈ۔ تو لہٰذا یہ اس چکر میں اس چاکے کوئی نہ روے
کہ یہ بچ جائے. اب آپ ذرا ایک اینگل آپ نے بتایا کہ اس نے یہ کام کیے ہیں, پھر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. اب اس کو میں آپ کو ایک اور اینگل بتاتا ہوں. اس نے کہا زرداری چور ڈاکو, نواز شریف چور ڈاکو, شہباز شریف پتہ نہیں چور ڈاکو کی اس طرح ہیں, مولانا فضل الرحمان اوے فضلو ڈیزل, وہ محمود اچکزئی کو کہا کہ بڑا فراڈیا یہ بکل لے کے بیٹھا ہوا تھا, شیخ رشید کو چپڑاسی رکھوں گا, پرویز الہی جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, یہ ساری باتیں کی نا. اب آپ ذرا نوٹ کریں کہ یہ شخص شیخ رشید کو سینہ لا کے پھرتا رہا, یہ شخص پرویز الہی کو وزیر اللہ بنایا, یہ شخص محمود اچکزئی کے ترلے ڈالے کہ تو ساڑھے نال رل کے الائنس بنا دے اگے چل, یہ شخص مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا تھا اور اس کے ترلے ڈالے. ٹھیک ہے جی. اب یہ شخص کہتا تھا کچھ ہو جائے میں نہیں مذاکرات کروں گا. ہوں مذاکرات کیوں کر رہے بھائی دسو. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک بے پیندے کا لوٹا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی اپنی کوئی یعنی ذہنی قابلیت اس طرح کی نہیں ہے کہ یہ چیزوں کو اینالائز کر کے تو بہتر فیصلہ لے سکے. ہاں ڈسٹرکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, وہ یہ بڑا زبردست کام کر لیتا ہے. وہ اس نے ہماری جو نوجوان نسل ہے, بلکہ انہیں دے بابے بابیاں بھی جڑے نے وہ بھی خراب کیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کافی بڑی تعداد میں اس نے پاکستان کے لوگوں کو خراب کیا ہے. ظاہر ہے کہ اب وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ابھی جو نیا ڈیٹا آیا ہے اس ڈیٹا میں یہ کہا گیا ہے کہ 26% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ حق پہ ہے یا راہ راست پہ ہے. 55% جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اے غلط ہے, اور باقی جو وہ انڈیسائسو ہے, ان کے پاس وہ نیوٹرل ہے کہ نہیں. نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یہ ایک سروے کروایا تھا انہوں نے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیکن 24 نومبر سے پہلے, اب یہ بھی ذہن رکھیے, 24 نومبر سے پہلے یہ فگر بالکل الٹ تھا. 55% سمجھتے تھے کہ عمران خان حق تھے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ایک اور چیز, سوری ٹو کٹ یو, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ 3 بار سول نافرمانی کی دھمکی دے چکا ہے. گٹے گوٹے ایک سائڈ پہ خاموشی سے پکڑوا رہا ہے, اس سے کر لو مذاکرات, خدا کا واسطہ اس سے کر لو, تانوں اللہ نبی دا واسطہ اس سے کر لو مذاکرات, میری سن لو, اور تاڈے وڈیاں دا واسطہ سن لو. یہ ایک طرف یہ مراسیوں والے ترلے منتے بھی جا رہی ہیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ علیمہ بی بی باہر آ کے کہہ رہی ہیں, تیسری بار آ کے انہوں نے کہا کہ جی سول نافرمانی کر دو, اتوار کو سے ریمیٹنسز بند کر دو. یہ کیا انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم شروع کی ہے؟ میں تو ان سے ہی کہتا ہوں کہ یہ عمران خان اگر بھوک ہڑتال کا اعلان کر دے نا جیل کے اندر, ٹھیک ہے, کر دے تو اس کے بعد سول جو بھی باہر لوگ ہمارے بھائی ہیں جو محنت کش ہیں, جو پیسے بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, سانو نہیں بھیجتے, وہ پاکستان کو نہیں بھیجتے, وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں, ان کے بیوی بچوں کا رزق چلتا ہے اس سے. تو اے اپنا رزق بند کرے نا. یہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے نہ بھیجیں اور وہ وہاں پر بیوی بچے جو ہیں وہ بےچارے بھوکے مر جائیں. تو یہ اپنی دیسی ککڑی جڑی ہے وہ جیل چ نہیں پہ چھڑ دا, اور چیا سیڈز بھی, ہاں چیا سیڈز بھی کھاتا ہے. اچھا, اب یہ اس کو چاہیے کہ یہ بھوک ہڑتال کا اعلان کرے. اچھا, جو ضیاء کا دور تھا نا, بڑا ورسٹ دور تھا پولیٹیکل لوگوں کے لیے, اس سے زیادہ برا دور پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ننگا چٹا ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے, اب ضیاء جو ہے اس کے دور میں پیپلز پارٹی کے کارکن سب سے زیادہ زیر عتاب آئے, لیکن اس میں JUIF کے بھی آئے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, اس میں ANP کے لوگ بھی آئے. اچھا, لیکن سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ آئے. میں آپ سے گزارش کروں کہ 57 دن کی لوگوں نے بھوک ہڑتال کی. اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا, وہ کچھ نہیں کھاتے تھے سوائے پانی کے, کچھ نہیں لیتے تھے, سوکھ کے تیلے ہو گئے. حکومت پہ پریشر آیا ان کا, کوئی خبر نہیں چھپتی سی, سینسر ہوتی تھی ہر چیز. ٹھیک ہے, لیکن پریشر آیا, ان لوگوں کی اپنی کمٹمنٹ تھی اپنی سٹرگل کے ساتھ, تو وہ پھر ان کو جو وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے کہ فیئر ٹرائل کیا جو بھی, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی گئی. اے بھائی صاحب تے سوشل میڈیا بھی ہے, جو جلابی بھی ہے, یہ مگر سرمایہ دار بھی نے, ملک ریاض بھی ہے, سارے رل مل کے. یار 2 دن دیسی ککڑی نہیں چھڑ سکتا,
ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। स्पोर्ट्समैन है ना सर। हाँ, तो जब साइकिल चलाता है तो फिर इसको जवान आदमी है, साइकिल चलाता है, इसको क्या है, आराम से बैरक, 8 बैरकों की एक बैरक है, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਨੀ ਕਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲੂਕ करे, ਜਵਾਈ ਲੱਗਦਾ है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बात दुरुस्त है। इमरान खान के साथ शुरू से रियासत ने इसको जो है ना बकायदा तलीदे छाले की तरह पालिया, और अभी भी यही कर अच्छा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हम बेनजीर के साथ पहली बार जब अमेरिका गए, अमेरिका के दौरे पे जब बीबी पहली बार इलेक्ट हुई, तो वहां पर उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि हाउ इज इमरान, तो बीबी ने कहा ही इज फाइन। उन्होंने कहा टेक केयर ऑफ हिम, ही इज आवर किड, साड़ा बच्चा है तो ध्यान कर। उसके बाद आ गया नवाज शरीफ का दौर, ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि जनाब असी गए तो उदो ही सानू प्रेसिडेंट ने यही किया। तो ये उनका एसेट है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट है बहुत सारी बातें, लेकिन बाहरली हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुफादात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया माजी में, ये बात दुरुस्त है। अभी भी रखा जा रहा है सर? नहीं, अब चीज़ें ज़रा डिफरेंट है। अच्छा, कैसे सर? अगर ना होंदियां तो ये बाहर होंदा, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ पाकिस्तानी, कोई देखिए हमारे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। देखिए बनी गाला में इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला जेल थे, हैं और रहेंगे। बनी गाला के मुकीम नहीं बनेंगे अभी, चाहे जितनी मर्जी सिविल नाफरमानी की धमकियां दे दो। ओहो सिविल नाफरमानी होनी कोई नहीं यार, किसी का दिमाग खराब है, अपने बच्चे को पैसे ना भेजे। अच्छा, जो इसके पीछे है ना असल यूथिये, वो अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनमें से 90% लोग वो हैं जो इसके साथ हैं, और उनके साथ जो हैं वो 90% वो हैं जो वहाँ की शहरियत ले चुके हैं, वो पाकिस्तान की शहरियत ख़त्म कर चुके हैं। वो पीछे पैसे नहीं भेज दे, वो अपना बीवी बच्चा माल डंगर सारा कुछ उत्थे लै गए, उन्हें पीछे पैसे भेज दे। इसीलिए वहाँ से आने वाली जो रेमिटेंसेज हैं वो सिर्फ 8% है, और बाकी सारी रेमिटेंसेज ये हमारे सऊदी अरब में बैठे शहजादे मेहनत कश, ये यूएई कतर में बैठे, कुवैत में बैठे मेहनत कश जो है ना, ये भेजते जी, खलीजी रियासतों वाले ये भेजते हैं। अच्छा, अगली बात ये है, मैं तो सच्ची बात है, ये बड़े जगहों पे बात कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से भी करूँ, जो लोग भी पाकिस्तान की नेशनलिटी के ऊपर किसी और की नेशनलिटी ले लेते हैं, ठीक है, उसकी पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म कर दें। बिल्कुल। आप इंग्लैंड की मलका का या किंग का हलफ आपने उठा लिया ना कि मैं उसके साथ लायल रहूंगा, अमेरिका के साथ लायल रहूंगा, तो हम तो पाकिस्तान से लायल नहीं रह सकता, किसी कदे ही हो सकता है ना, ठीक है। तो उस पास से चला गया बस, ठीक है। कि इंडिया जो भी कनाडा की किसी भी मुल्क की नेशनलिटी लेता है, इंडिया उसकी नेशनलिटी खत्म कर देता है, कहता है एनआरआईज की बात कर रहे हैं, एनआरआईज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये कैसे करें? आपके तो अदालत आलिया और जजेस जो बैठे होते हैं वो भी दो दो शहरियतें लेके बैठे होते हैं, वो उनके भी वफादार होते हैं, और फिर यहाँ पे बैठ के यहाँ पे भी अदालत आलिया में बैठे होते हैं और हलफ दे रहे होते हैं कि जी हम आपके लिए इंसाफ लेके आएंगे। तो बात ये है कि मैं तो शुरू दिन से, और भी मैंने आपसे कहा कि मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, कि जब एक रूल बन जाए तो उस पर अमल करें, ठीक है, इतनी बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि जजेस के ग्रीन कार्ड्स भी हैं, हम जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ग्रीन कार्ड लिए बगैर भी अमेरिका से बड़े अरबों रुपए के फ़ायदे ले गए। बड़ी मशहूर एक शू कंपनी है, वो एक बहुत बड़े जज साहब के ख़ानदान के पास उसके पाकिस्तान के वो फ्रेंचाइज है, तो उन्हें बहुत सारे पैसे कमाए, तो ना नहीं दसांगा तो ना ही पूछी, बात तो पूछ लें। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ गौहर भट्ट साहब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, एक वाक़या है, और वो किसी अमीर घराने की खातून थी, नाम उसका फ़ातिमा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम भी फ़ातिमा है, और उनसे ये सिफारिश करवाई गई कि इसने चोरी की है, इसे बख्श दिया जाए, इसे सज़ा ना दी जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की और कहा कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह बर्बाद हो गई कि उनका निज़ाम इंसाफ जो है उसमें गरीब के लिए इंसाफ कुछ और था और अमीर के लिए कुछ और।
سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان میں بھی تو وہی ہو رہا ہے. غریب کو سزا مل جاتی ہے اور امیر بچ کے نکل جاتا ہے. اگر یہی چلتا رہا تو پھر تباہی تو ویسے ہی ہمارا مقدر بن چکی ہے. خدا نہ خواستہ مزید نہ بگاڑ پیدا ہو. ہونا یہ چاہیے کہ انصاف کو پریویل کیا جائے. آج کے اسی نوٹ کے ساتھ سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.